MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हो जाने के बाद भांत भांत के तबसरों, तज्जियों और चहमगोइयों का सिलसिला जारी है। सवाल यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, ये कितना तारीख़ी मौका है और क्या वाकई इस्लामी ममालिक नेटो के तर्ज पर कोई फ़ौजी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, या फिर ये वही ख्वाहिशों और ख्वाबों के पुराने सिलसिले का तसलसल है। ट्रक की एक नई बत्ती जिसे कुछ लोग जो है वो करार दे रहे हैं। अज़राह तफन्नुन ये बातें भी की जा रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूँकि इस मुआहदे की रूह से अब एक मुल्क के ख़िलाफ़ जारहियत दूसरे मुल्क पर हमला मुतसव्वर होगा, तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि पाकिस्तान के ज़िम्मा जो वाजिबुल अदा कर्ज़ाजात हैं वो अब सऊदी अरब के ज़िम्मे होंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं वो भी अज़राह तफरी जो है वो की जा रही हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या वाकई ये एक तारीख़ साज़ मोड़ है, और अगर तारीख़ साज़ मोड़ है तो इसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो हालात हैं उनमें क्या तब्दीली जो है वो आएगी। आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो जनाब, पहली बात तो ये है, मेरे नज़दीक इस सारे मामले को जांचने का, परखने का जो एक पैमाना है वो बड़ा सीधा और सादा है, और वो ये है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत और इसराइल की चीखों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है, ये कितना तारीख़ साज़ लम्हा है। अगर ये वाकई कोई बहुत बड़ी कामयाबी ना होती, अगर ये तारीख़ साज़ लम्हा ना होता, अगर ये महज़ एक मुआहदा होता, महज़ एक MOU होता, खाली ज़बानी कलामी बातें होती, तो आप ख़ुद ही बताइए कि भारत और इसराइल के ऐवानों में लर्ज़ा क्यों तारी होता, वो क्यों परेशान होते। और तिफलाने इनकलाब जिन्हें मैं कहता हूँ, हमारे कुछ जो नाराज़ लोग कह लें या नासमझ लोग कह लें, तो ये नौनिहालाने इनकलाब जो हैं ये भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी एक ट्रक की नई बत्ती है। और ये कहा जा रहा है कि आपको याद नहीं कि इससे पहले कहा गया था कि इस्लामी ममालिक की एक फ़ौज बनाई जाएगी, और जो अफ़वाज पाकिस्तान के सिपह सालार हैं जनरल राहील शरीफ, उन्हें इस फ़ौज का सरबरा या कमांडर इन चीफ जो है वो तैनात किया गया था। तो उस मामले का जो है वो क्या हुआ, तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये जो मुआहदा हुआ है क्या इसका भी वही अंजाम होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है, अगर आपका ख्याल है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ठेका है सिक्योरिटी का, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि अब हरमैन अल शरीफैन की जो सिक्योरिटी है वो अफ़वाज पाकिस्तान के पास होगी। और अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो ये बहुत बड़ी सआदत है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मुआहदा महज़ हरमैन अल शरीफैन की हिफाजत तक महदूद है, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये जो दिफाई मुआहदा है इसे स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा गया है। और स्ट्रेटजिक का मतलब अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल कर लें, आप AI से पूछ लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है। वो महज फ़ौजी ताल्लुकात या अस्करी ताउन तक महदूद नहीं होता। मुआशी सरगर्मियाँ जो हैं वो भी उसका हिस्सा होती हैं। मुआशी ताल्लुकात भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के बढ़ेंगे। इसके अलावा जोग्राफियाई और इलाकाई जो सलामती के मामलात होते हैं वो भी स्ट्रेटजिक जो एग्रीमेंट होता है वो उसका पार्ट होते हैं। और भारत के जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं, आप जानते हैं कि बड़े अच्छे रहे हैं। और माजी में कई बार ऐसा भी हुआ कि हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब से हमें जो तवक्कुआत थी वो अगरचे पूरी हुई, लेकिन उस हद तक पूरी नहीं हुई जिस हद तक हम तवक्को रखते थे। तो अब भारत को बहुत अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा होगा कि अगर उसने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मिस एडवेंचर की कोशिश उसने की,
تو یہ پاکستان پر حملہ نہیں ہوگا بلکہ سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح اسرائیل جو بدماش بنا پھرتا ہے اس کو بھی اب یہ بات بڑی اچھی طرح سے اس کا اندازہ ہے کہ اگر کوئی مہم جوئی کی سعودی عرب کے خلاف کسی قسم کی کوئی اسرائیل کی طرف سے جارحیت کی گئی تو اب اس کا سامنا سعودی افواج سے نہیں ہوگا بلکہ اب اس کا مقابلہ جو ہے وہ افواج پاکستان سے ہوگا۔ اور جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر کچھ جو ہمارے دوست جنہیں کوئی اچھی خبر جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، وہ چاہتے ہیں کہ بری خبریں ہی آئیں، وہی نونہالانہ انقلاب طفلانہ انقلاب، تو جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے تو پھر وہ ایک نیا اعتراض جو ہے وہ لے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ ہوگا کیسے؟ وہ آپ کے جو جنگی طیارے ہیں وہ بغیر ریفیولنگ کے براہ راست اسرائیل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے جو بیلسٹک میزائل ہیں ان کی رینج اسرائیل تک نہیں ہے، وہ اسرائیل تک مار نہیں کر سکتے۔ پہلے تو یہ جو غلط فہمی ہے، یہ جو مغالطہ ہے، یہ دور کر لیں۔ ہمارے جو میزائل ہیں اسرائیل تک ان کی رینج ہے، وہ مار کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان معاملات کو اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے اسرائیل کا کتنا فاصلہ ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ سعودی عرب سے اسرائیل کا کتنا فاصلہ ہے؟ کیونکہ جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب سعودی عرب پہ اگر حملہ ہوگا سعودی عرب پر تو وہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا۔ تو افواج پاکستان کے جو جنگی جہاز ہیں وہ سعودی عرب سے اڑانے بھریں گے اور اس کا جواب دیں گے، اسرائیل پہ حملہ آور ہوں گے۔ تو آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ سعودی عرب سے اسرائیل کا فاصلہ کتنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اگرچہ پاکستانی پائلٹ جو ہیں وہ خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں انڈر کور، لیکن اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوگی۔ اب تو اس معاہدے کی روح سے ہماری بری افواج، ہماری بحری افواج، ہماری فضائیہ اگر سعودی عرب پر کوئی جارحیت ہوتی ہے، اسرائیل کسی قسم کا کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے تو ظاہر ہے اب تو اس کا برملا جواب جو ہے ہماری افواج پاکستان سے جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور یہ جو ہمیں فقید المثال کامیابی ملی ہے، یہ آپریشن بنیانم مرصوص میں افواج پاکستان کی کامیابی کا ثمر ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد سے جو پوری دنیا میں ہماری دھاک بیٹھ گئی، اس کے نتیجے میں اس سوچ کا آغاز ہوا، اس حوالے سے بات چیت جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اور چند روز پہلے اسرائیل نے قطر پر جو حملہ کیا، فلسطینی رہنماؤں کو جو شہید کیا، اس حملے کے بعد عرب ممالک کے ہاں اس بات کا ادراک اور احساس ہوا کہ یہ جو جنگی ہتھیار، یہ جو جنگی طیارے ہمیں امریکہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، اگر امریکہ کسی بھی وقت ان کی کمیونیکیشن جیم کر سکتا ہے تو پھر تو یہ کھلونے ہوئے، پھر یہ ہتھیار نہ ہوئے۔ اور دوسرا یہ ریئلائزیشن بھی ان کے ہاں ہوئی کہ یہ سب جتنی سہولیات ہم نے امریکہ کو دے رکھی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم ترنوالا ہیں، اگر ہم چراغا بن چکے ہیں اور اسرائیل کسی بھی وقت ہمیں نشانہ بنا سکتا ہے تو پھر تو ہمارا دفاع مضبوط نہیں ہے۔ تو اس حملے کے بعد عرب ممالک کے ہاں اس بات کا ادراک ہوا، اور یہ جو بات چیت گزشتہ کئی ماہ سے چل رہی تھی پاکستان اور سعودی عرب کے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کے حوالے سے، اسے فوری طور پہ فائنلائز کرنے اور اس پر دستخط کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا۔ اور اگلی خبر یہ ہے جناب کہ یہ جو دفاعی معاہدہ ہے یہ پاکستان اور سعودی عرب تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ اور کئی عرب ممالک جو ہیں وہ اس کا حصہ بنیں گے۔ اگرچہ ابھی یہ کہنا دشوار ہے کہ تمام اسلامی ممالک اس میں شامل ہوں گے اور یہ نیٹو کے طرز پہ ایک فوجی اتحاد بنے گا، لیکن یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ کچھ اور عرب ممالک بھی ہیں جو اس اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا حصہ بننے کو تیار ہیں۔ اس حوالے سے بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے اور مرحلہ وار کچھ عرب ممالک اس اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا حصہ جو ہے وہ بنیں گے۔ اب جب یہ بات ہوتی ہے تو چونکہ
دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. ہمارے دل دہل سے جاتے ہیں کہ کیا جو عالمی طاقتیں ہیں کیا وہ اس کو برداشت کریں گی، کیونکہ اس سے پہلے مسلم ممالک کو متحد کرنے کی اور ایک اسلامی بلاک بنانے کی کوشش جو ہے وہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے کی گئی تھی، جب پاکستان میں ایک تاریخ ساز OIC کانفرنس بلائی گئی اور تمام جو اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں انہیں ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کی کوشش کی گئی. یہ تجویز سامنے آئی کہ ایک کرنسی ہونی چاہیے، اسلامی ممالک کے درمیان آمد و رفت اور تجارت کی آزادی ہونی چاہیے اور دفاع جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے. جب یہ باتیں شروع ہوئی تو ذوالفقار علی بھٹو سمیت OIC کے جتنے رہنما تھے جو اس میں آگے تھے ان سب کو نشان عبرت بنا دیا گیا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور سوال اٹھایا جاتا ہے، اور بالخصوص جو ہمارے وہ بھائی جو ناراض ہیں، وہ جو خفا ہیں، جن کے بارے میں نے کہا کہ انہیں کوئی خبر اچھی نہیں لگتی اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ برا ہی ہو، اگر ہمارا کپتان نہیں ہے تو پھر سب کچھ چاہے تہس نہس ہو جائے. تو وہ پاکستانی بن کے نہیں سوچتے بلکہ وہ ایک پارٹی کے نمائندہ بن کے جو ہے وہ سوچتے ہیں. تو وہ یہ ان اندیشہ ہے دور دراز کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر یہ کوشش کی گئی تو اب بھی اس کا انجام وہی ہوگا. میرا خیال ہے کہ اب صورتحال خاصی مختلف ہے. کیوں مختلف ہے؟ اس لیے کہ 70 کی دہائی میں امریکہ جو ہے وہ بہت طاقتور ملک تھا، دنیا جو ہے وہ یونی پولر تھی. اب امریکہ وہ امریکہ نہیں رہا، بہت کمزور ہو چکا ہے. دنیا یونی پولر نہیں ہے بلکہ بائی پولر ہے. چین ایک بہت بڑی طاقت کے طور پہ ابھر کے جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. اور چھوڑیں آپ امریکہ کو اور چین کو اور باقی دنیا کو، اگر ہم پاکستان کی ہی بات کر لیں تو پاکستان بھی آج وہ والا پاکستان نہیں رہا. 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا تھا، ہم شکست خوردہ تھے، ہم اپنے زخم چاٹ رہے تھے. اب پاکستان جو ہے آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان نے ایک واضح کامیابی حاصل کی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ایٹمی طاقت نہیں تھی، اب پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ حالات، واقعات اور معاملات جو ہیں وہ قدرے مختلف ہیں، اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، اور آگے چل کے یہ سلسلہ جو ایکسپینڈ ہونے جا رہا ہے اور کئی دیگر عرب ممالک اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانی بن کر سوچیں تو یہ امید کی نئی کرن ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس کا جشن منانا چاہیے. اب تک لیے اتنا ہی. بلال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.